یہ دیس ہے میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ اصل میں دیکھیں، یہ ان کے لیے تو سبق ہے ہی ہے، ہم سب کے لیے بھی سبق ہے، مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی سبق ہے کہ ہمارے آئے دن قریب سے جنازے اٹھ رہے ہیں، ہٹا گٹا شخص جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بعض اوقات عجیب و غریب بیماری لگ جاتی ہے، ہم مطلب کب غفلت کی نیند سے جاگیں گے؟ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، جو گناہوں کی عادتیں ہیں وہ چھوڑنی چاہیے۔ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار تھوڑے دنوں بعد چھوڑ دوں گا، کبھی کبھی وہ تھوڑے دن آتے نہیں اور انسان چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے مرحومین کی۔ واقعی بہت بڑا صدمہ ہے کہ والد اور والد کے بعد بھائی بھی تشریف لے گئے دنیا سے۔ اللہ کریم ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، آمین۔ آئیے مل کر ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اول آخر تین بار درود شریف پڑھ لیں، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ یا الہی مغفرت کر، بے کس و مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر، بے کس و مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب کریم، جو ہم نے تلاوت قرآن پاک کی، ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کاملین، تمام مسلمین، تمام مسلمات، خصوصاً ہمارے بھائی جن کے ہم گھر آئے ہیں، ان کے والد مرحوم اور ان کے بھائی پچھلے دنوں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور دنیا سے چلے گئے، مولا ان دونوں مرحومین کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ، گھر والوں کو صبر اور صبر پر اجر عطا فرما، اور ان کی ایصال ثواب کے لیے خوب خوب نیکیاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا کرم فرمائے۔ ممکن ہو تو آپ سے گزارش ہے، بڑی سب سے گزارش ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے، خاص طور پہ جو بھائی ہوتے ہیں، والد ہوتے ہیں، بہت احسانات ہوتے ہیں۔ ہم دنیا میں بہت سارے کام اپنے بڑے بھائی کی برکت سے کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ والد تو والد ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ جن جن کی والدین دنیا سے چلے گئے ہوں، بڑے بھائی چلے گئے ہوں، گھر کا کوئی فرد چلا گیا، اب اس کو کیا ضرورت ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ دنیا میں میرے والد صاحب، میری والدہ یا میرا بھائی یا میرا قریبی رشتہ دار مجھے کچھ مانگتا اور میں سمجھتا یہ اس کو ضرورت ہے، تو ہم اس کی وہ ضرورت پوری کرتے ہیں نا، کہ نہیں یار یہ میرے بھائی کو دینا ہے، یہ والد صاحب کو سب کچھ ہوتا ہے، ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اب جانے کے بعد جو ہے نا، اب ہم نے ان تک کیا پہنچانا ہے؟ ان تک نیکی پہنچانا ہے۔ تو میں مشورہ دوں گا آپ کو بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی، جن کے بہت قریبی ریلیٹیو دنیا سے چلے گئے ہو نا، کم از کم دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، بیویاں ہیں، ازواج کے شوہر چلے گئے، اگر اللہ نے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ہی نوازا ہے، لیکن مال جس کے پاس ہے ان کے لیے کوشش کریں کہ ایک مسجد بنائیں۔ یہ وہ صدقہ جاریہ ہے، قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے، آپ کو، آپ کے مرحومین کو اس کی نیکیاں ملتی رہیں گی۔ ہم روز پڑھ کے ایصال ثواب نہیں کر سکتے، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم بھول بھی جاتے ہیں 2-4 سال بعد، لیکن مسجد ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے
یا مدرسۃ المدینہ بنا دیں, جامعۃ المدینہ, کوئی ایسی فیکٹری ثواب کی لگا دیں. اچھا ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے اگر آپ نے کوئی چیز بنائی تو آپ کو حصہ نہیں ملنا, مرنے کے بعد, ابھی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی آپ کو بھی اس کا ثواب ملنا ہے. تو اس طرح جتنے بھی مجھے مدنی چل کے ناظرین سن رہے ہیں, گھر میں چھوٹا سا ایک مدنی مشورہ کریں کہ یار ہمارے مرحومین جو چلے گئے ہیں, ہم ان کے اصالے ثواب کے لیے کچھ کر نہ لیں. تھوڑا سا مشکل لگے گا, تھوڑے پیسے نکلیں گے جیب سے, لیکن آپ سوچیں ان کو قبر میں کتنا بڑا تحفہ ملے گا. ان کو اس وقت اسی چیز کی حاجت ہے, ہم کچھ اور تو انہیں پہنچا ہی نہیں سکتے نا, خاص طور پہ جن کے والدین جائیں تو ہم تو جو کچھ ہے ماں باپ کی وجہ سے. اور اس میں بھی ایک معاملہ ہے نا, میت ہوتی ہے نا, دل تازہ تازہ نرم ہوتا ہے. یہ ایسا فیصلہ فوراً کر لینا چاہیے, ورنہ سال 2 سال 6 مہینے گزر جائے نا, ہمارے دل پھر سخت ہو جاتے ہیں. پھر بندہ کہتا ہے کاروبار ایسا ہے, پیسے نکالنا مشکل ہے, ورنہ نقصان کے اندر کتنا پیسے چلے جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. نقصان انسان کا کاروبار کبازوں کا چوری ہو جاتی ہے. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم اپنے مرحومین کو ان کے مرنے کے بعد اس حوالے سے بھی یاد رکھیں, اور جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ خوب عبادت کر کے, تلاوت کر کے, مدنی قافلوں میں سفر کر کے ان کو اصال کرتے رہیں کہ اب قبر میں انہیں آپ کے ثواب کے تحفوں کا انتظار ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنے مرحومین کو خوب اصال ثواب پہنچانے والے کام میں کامیاب ہو جائیں. بہت شکریہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ابو اور بھائی کے نام پر مسجد بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ سلامت. اس پہ ضروری نہیں ہے, دیکھیں آپ کا کتنا بجٹ ہے نا, ہر اسلامی بھائی کا ایک بجٹ ہوتا ہے نا, کیونکہ مسجد غریب علاقے میں سستے میں بن جاتی ہے, مہنگے علاقے میں کروڑوں میں بنتی ہے. تو اب آپ بیٹھ کے آپس میں طے کر لیں, ان کے پاس ماشاءاللہ بہت سارے پروجیکٹس ہوں گے. اس میں مشورہ دوں گا کہ مسجد اور جامعۃ المدینہ 2-4 کمرے 6 کمرے ساتھ ہوں گے نا, تو فائدہ یہ ہوگا کہ جامعۃ المدینہ ساتھ ہوگا تو مسجد کو وہ آباد بھی رکھیں گے, طلبہ بھی پڑھیں گے, اس کا ثواب الگ مل جائے گا, مسجد کا الگ مل جائے گا. جو آپ کر سکیں مل جل کے انشاءاللہ. اللہ سلامت. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے میری بات رکھی, اللہ نے چاہا آپ کے بھائی اور آپ کے والد صاحب قبر میں بہت خوش ہوں گے. یہ بھی جیسے ہی اس کی نماز شروع ہوئی نا, اذان پہلی ہونی ہے, اور آپ دیکھیں قبر میں کیسے ثواب کے تحفے پہنچتے ہیں. اور ہم یہ تو دے سکتے ہیں, انہوں نے کتنا کچھ ہمیں دیا ہے. بہت خوشی ہوئی, آپ نے میری بات رکھی. جزاک اللہ. لیجیے اب آپ منہ میٹھا کیجیے مسجد کی نیت کی خوشی میں. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے, مرحومین ہمارے گھر والے ہی ہیں نا, اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں, تو اگر کچھ ہے تو ان تک اصالے ثواب دل و جان سے پہنچانا چاہیے. آپ بھی نیت کیجیے اور اپنے مرحومین کے لیے مسجد بنائیے, مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ. دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کر لیں, ایسا کریں کہ بس میں نے اپنے مرحومین کے اصالے ثواب کے لیے کچھ ایسا کرنا ہے کہ روز ثواب پہنچتا رہے اور کنٹینیو پہنچتا رہے. وہ آپ کو بہترین پروجیکٹ بتائیں گے اور مختلف بجٹس کے بھی بتائیں گے. انشاءاللہ آپ کا یہ حصہ ملانا, کیا معلوم آپ کے مرحومین کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیس تو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیس نظام دین کا ہے, شاہ عالم شاہ مینا, یہ دیس تو قطب الدین کا ہے, مختوم علی اور حاجی علی, یہ دیس تو تاج الدین کا ہے. دیس میرے خواجہ کا, خواجہ کا میرے خواجہ کا, یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجہ کا, یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجہ کا, خواجہ ہند کے راجہ کا, خواجہ ہند کے راجہ کا. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرنا اپنا معمول بنا لیجئے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کی کثرت کرتے رہیے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے ایمان لانے کے بعد, یہ بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں, ایمان لانے کے بعد تعظیم مصطفیٰ ہی مطلوب و مقصود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و محبت پر ہی ایمان کا مدار ہے, یہ بنیاد ہے ایمان کی. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے.
جہنم کی آگ بجھ جانی ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی آگ دل میں لگ جانی ہے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ یعنی قرآن پاک کو پڑھے تو صحیح، ایسا لگتا ہے کہ نبی پاک کی نعت پڑھی جا رہے ہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی خوبصورت بات ہے، نبی پاک کے چچا ہیں، مرتبے میں یوں تو رشتہ داری میں چچا کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، مگر میرے آقا کی ذات ایسی والا تبار ہے کہ سارے ہی رشتہ دار نبی پاک پر فدا نظر آتے ہیں، جو ایمان والے تھے سب کچھ قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انت اکبر ام رسول اللہ، یعنی آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ سبحان اللہ، ادب والے دیکھو بات کیسے کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہوا اکبر منی وانا کنت قبلہ، یعنی بڑے تو میرے آقا ہی ہیں، میں دنیا میں پہلے آ گیا ہوں، بڑے تو وہی ہیں، بس میں دنیا میں پہلے آ گیا ہوں، تو ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے دور میں اگر کوئی شخص سیکھنا چاہتا ہے کہ تعظیم مصطفیٰ کا انداز کیا ہونا چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیسی ہونی چاہیے، تو آئیے حاضری دیتے ہیں بریلی کے تاجدار، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت اعلیٰ حضرت کے دربار میں اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیے کہ پیارے آقا سے محبت کیسے کی جاتی ہے، دربار مصطفیٰ کا ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ امام عشق و محبت کی ذہانت کے چرچے، فقاہت کے چرچے، علماء حیران ہیں کہ اللہ نے کیسا دماغ دیا۔ ریاضی میں جناب سائنس کے اندر دنیا کے 55-56 علوم میں ماسٹر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ جس شخص کی ذہانت کو دنیا مانتی ہو، وہ شخصیت اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں، سنو۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ اے رضا تیرے دماغ کے چرچے ہیں، مگر اصل عقل والا کام یہ تھا کہ کسی دربار نبی کے کتے کے قدم چوم لیتا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب تعظیم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جائے نا، تو پھر کسی اور کی محبت دل میں جگہ نہیں پاتی، پھر دنیا کی محبت کی جگہ نہیں بنتی۔ امام اہل سنت نے اپنے کلاموں کے ذریعے میں یہ بھی سمجھایا۔ ایک بار بریلی شریف کے قریب سے کچھ لوگ آئے ریاست نان پارا سے، اور آ کر کہتے جناب ہمارا نان پارا میں ایک بہت بڑا دواب ہے، لوگ اس کی شان میں قصیدے لکھ رہے ہیں، حضور آپ بھی ایک قصیدہ لکھ دیں، آپ کو تو بڑی زبردست شاعری آتی ہے، آپ اچھا قصیدہ لکھیں گے وہ آپ کو تحفہ دے دے گا، انعام دے دے گا۔ امام عشق و محبت نے قلم اٹھایا ہے، لوگوں نے اس زمانے میں سوچا ہوگا کہ بڑا شاندار قصیدہ لکھیں گے، سب سے پہلے نمبر پر آ جائیں گے۔ اللہ اللہ، امام عشق و محبت نے واقعی قلم اٹھایا، واقعی قصیدہ لکھا، اور واقعی کیا شاندار لکھا، مگر کسی دنیا کے نواب کے لیے نہ لکھا، اپنے کریم آقا کے لیے لکھا۔ لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ نقص تو دور کی بات ہے، فرماتے گمان بھی نہیں ہے، امیجنیشن بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جب کسی پھول کو اٹھاتے ہو تو کانٹا تکلیف دیتا ہے، شمع جلاتے ہیں، موم بتی جلاتے ہیں، بڑی خوبصورت لگتی ہے، مگر دھواں اچھا نہیں لگتا۔ مگر میرے آقا کیسے حسن والے، فرماتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اب یہ خوبصورت کلام لکھ کے اس کے مقطع میں کیا لکھتے ہیں، فرماتے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ اے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ میسج ہے اعلیٰ حضرت کا، آج مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں، کہتے ہیں رضا دنیا والوں کی مدح سرائی کروں، دنیا داروں کے پیچھے ڈوبوں، سنو اعلیٰ حضرت سکھا رہے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں دنیا والوں کے پیچھے بھاگتا رہوں۔ یہ بہت شاندار میسج ہے۔ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والوں، مجھے بتایا گیا کہ تاج پور میں
گویا یہاں کا بچہ بچہ امام اہل سنت کا شہدائی ہے. بہت اچھی بات ہے. آقا اللہ تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت پر زندہ رہنا نصیب فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت نصیب فرمائے. لیکن امام اہل سنت کے پیغام پر عمل بھی تو کرے نا. یہ زبردست میسج ہے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں اس کو اٹھا کر بیچتا رہوں. آج لوگ کہتے ہیں جناب کاروبار کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے, تھوڑی بہت ملاوٹ, تھوڑا سا جھوٹ, تھوڑی سی ڈنڈی, تھوڑا سا دھوکہ, فلاں میڈ ان لگا کر کرنا پڑتا ہے. نہیں کرتے تو مارکیٹ میں نہیں رہ سکتے. تو کدھر گیا تمہارا عشق رسول؟ میرے آقا فرماتے من غش فلیس منی, جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں. ایک طرف پیسہ نظر آتا ہے, یہی تو امام اہل سنت سکھا رہے ہیں نا. ایک بات کاش میرے اور آپ کے دل پر نقش کر جائے, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں نبی پاک کا غلام ہوں. میرا دین پارائے نہ نہیں, روٹی کا ٹکڑا نہیں میرا دین, کہ بیچ دوں اسے. آج بچے کی شادی گھر میں ہو, اچھا خاصا نیک نمازی, اس کے گھر میں گانے بجتے ہیں, ڈھول تماشے ہوتے ہیں, اس سے کہیں حضرت کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا کریں جناب, بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے. ارے کدھر گیا تمہارا عشق رسول؟ یاد رکھو میں گدا ہوں اپنے کریم کا. ہر حال میں نبی پاک کی غلامی اپنانی ہے. دنیا میں جب بھی کوئی موقع آئے غلط کام کرنے کا تو یہ شعر دہرا لینا اعلیٰ حضرت کا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. ارے کیوں دنیا کے چند سکوں کی خاطر, دنیا والوں کی خوشنودی کی خاطر میں اپنے آقا کو ناراض کر دوں؟ بہرحال تعظیم مصطفیٰ یہ بہت اہم ہے, اور جتنی یہ بڑھتی جائے گی اتنا سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. جتنی محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دل میں ہوگی اتنا نبی پاک کے نقش قدم پر, نبی پاک کی تعلیمات پر چلنا آسان ہو جائے گا. نعرہ تو سب لگاتے ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. یہ نعرہ تو بڑا اچھا ہے, لیکن جس کو موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بھائی آپ کو سنتیں کیوں قبول نہیں ہیں؟ سنتوں والا لباس قبول نہیں ہے. غور کیجیے یہ کیسی غلامی ہے؟ خالی نعرہ لگانے سے تو ثابت نہیں ہوگا نا. اعلیٰ حضرت نے تو پروف کیا, صحابہ کرام نے پروف کیا, جب موقع آیا ثابت قدمی کی اور اپنا سب کچھ نبی پاک پر لٹایا. مگر آج ہم ہیں, ہم سے نعرے لگوا لیجئے, مگر اس کے بعد جب موقع آتا ہے پریکٹیکل کا تو اس وقت کرتے وہ ہے جو دل چاہتا ہے. ارے کرو وہ جو آقا چاہتے ہیں. امام اہل سنت نے ایک اور بڑا خوبصورت پیغام دیا, فرماتے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. دیٹس اٹ. یہ لائن آف ایکشن دے دی. بس ایک ہی شخصیت ہو جس کو فالو کرتے رہو. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اگر ایسی زندگی گزارو گے تو کامیاب زندگی ہو جائے گی. ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے, گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, اعلیٰ سے والصلاة والسلام على سید المرسلین. ڈوبتوں کو بچانے والے, اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے, اے گناہ گاروں کی مغفرت کرنے والے مولا, تیرے گناہ گار سیاہ شیار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں. اے اللہ آج کی اس مبارک رات کے صدقے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما,
اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق بنا دے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، نماز پنجگانہ پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تجھے پسند آتا ہے۔ اے رب کریم ان کاموں سے بچا لے جو تیری ناراضگی والے کام ہیں۔ یا اللہ ہاتھ اٹھے ہیں، سر جھکے ہیں، تیرے بندے پریشان ہیں، دکھی ہیں، بیمار ہیں، قرض دار ہیں، تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں مولا، اپنی پریشانیاں تیرے دربار پہ پیش نہ کرے تو کہاں جائیں؟ یا حل المشکلات ہماری مشکلیں آسان فرما دے، یا شافی الامراض ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، ایمان پر، دعوت اسلامی پر، امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ میرے مولا ہمارے حق میں جو جو بہتر ہے ہمیں عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ برکتی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول، ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام
دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا 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 کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا۔ آپ سے کچھ دیر بعد بذریعہ ٹرین ہماری روانگی ہے بمبئی کے لیے۔ 72 گھنٹے کے لیے آپ تشریف لائیے، 72 گھنٹے کے مدنی قافلے میں آ جائیں۔ صرف اونلی۔ اب ہندوستان سے قافلہ بھیجو نا، آپ کو اچھا لگ رہا ہے اب یہاں بیٹھے ہو وہاں کام نہیں ہو رہا، لوگ درخت لگایا ہے اس کے پانی کی فکر بھی اب خود کرو، ان کے پیچھے پڑ جاؤ، یہ غور طلب بات ہے۔ دعوت اسلامی نے ہم سب کو بہت کچھ دیا ہے، ہم دعوت اسلامی کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم تو مدنی کاروباری لوگ ہیں، جدھر دھندا زیادہ ہوگا ادھر آ جائیں گے، ہم کو لگے گا ایک دن دیا تاجپور کو اتنا کام بڑھ گیا، دوبارہ چلو۔ شکریہ، آپ تشریف لائے، صبح صبح رات بھی جاگے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاجپور سے نکلے ہیں بمبئی کے لیے اور وردہ اسٹیشن آیا ہے، یہاں بھی ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رکی ہے اور بہت سارے اسلامی میں تشریف لے آئے ہیں۔ مدینہ شریف کی اب کسی کو مدنی فیس دے کے دینا انشاءاللہ۔ حضرت کا یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے۔ میرے خواجہ کا۔ میں نے تو اپنی زندگی میں کئی شہروں کا نام بھی نہیں سنا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان شہروں کے ریلوے اسٹیشن پر اتنے سارے اسلامی بھائی دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے، مدنی چینل دیکھنے والے ہوں گے۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ۔ ایک اور اسٹیشن جس کا نام ہے اگتپوری، اور یہاں بھی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی موجود ہیں، یہاں کچھ دیر کے لیے ٹرین رکی ہے۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا۔